بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ تجارت، کامرس اور ملازمت، حتیٰ کہ روئے زمین کا کوئی بھی کام بغیر کسی معاہدہ کے نہیں چلتا، یعنی بغیر کسی قواعد و ضوابط کے نہیں چلتا۔ یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ تاجر یا مرچنٹس، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ کہیں معاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور کہیں اس معاہدے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم عمومی طور پر گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی شاپ پر جاتے ہیں، کسی ہوٹل پر جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی باربر کی دکان پر جاتے ہیں ہیئر کٹنگ کے لیے، کسی بس میں سوار ہوتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، تو یہ ایک معاہدہ ہے، ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن اس پہ اپلائی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا سفر کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس معاہدے سے باہر نکل جانا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کے امور میں ہر انسان کسی نہ کسی صورتحال میں اس معاہدے کے بندھن میں کہیں بندھ رہا ہوتا ہے اور کہیں اس سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی لوگ شارٹ ٹرم کا معاہدہ کرتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم کا معاہدہ کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو لوگ نہیں کرتے، ناواقفیت کی وجہ سے، وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کوئی گاڑی پرچیز کرتا ہے، گھر خریدتا ہے، زرعی زمین خریدتا ہے، یا دکان پرچیز کرتا ہے، یا روزمرہ کی کوئی بھی ایسی چیز لیتا ہے، تو اس کے لیے کسی خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے کہ پیمنٹ کا شیڈول کس طرح رکھا جائے گا اور یہ سارے معاملات کس طرح دیکھے جائیں گے۔ ایگریمنٹ اور معاہدات کے متعلق پاکستان کے مروجہ قانون میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب۔ میں انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ محترم بھٹی صاحب، پاکستان میں مروجہ قانون میں کی روح سے معاہدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اقبال ساجد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا آپ کے اپنے پروگرام میں، اور ویلیو اسپیشل کے اس پروگرام سے کوشش آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے قوانین کے متعلق، اور آج کا یہ جو پروگرام آپ نے کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں اسپیسیفکلی معاہدات کے حوالے سے آپ نے ٹاپک رکھا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو مروجہ قوانین اس وقت رائج ہیں، اسپیسیفکلی کانٹریکٹس کے حوالے سے، ایگریمنٹس کے حوالے سے، وہ کچھ اس طرح ہیں۔ اس میں دا کنٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، اس کے ساتھ ساتھ دا نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 ہے، اس کے ساتھ دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، اور اسی طرح آگے دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1871 ہے، اور اسی تناظر میں دا کمپنیز ایکٹ 1913 ہے، سیلز آف گڈس ایکٹ 1930 ہے، اور اس کے ساتھ دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932 ہے۔ تو یہ وہ خاص قوانین ہیں جو معاہدات کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت رائج الوقت پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے، آئین پاکستان۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ آئین پاکستان میں جو ہمارا ایک اسٹیچوٹری جو ہمارا فورم ہے، اس کو الیبوریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مختلف قوانین جو بنائے جاتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے معاملات، ان کے لیے الگ سے قوانین ترتیب دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کو وہ لیجسلیٹ کرتی ہے، اس کے اوپر پراپر اس کا ایک طریقہ کار ہے قوانین کو لیجسلیشن کے حوالے سے۔ یعنی کہ بیسک وہاں سے آئین پاکستان سے لیا جائے گا، آگے اس کی سب کلاسز اور باقی چیزیں آپ کو؟ نو سر۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا
اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس کیا ہے؟ تو یہاں میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں، ڈکشنری میں آپ اس کو سرچ کریں تو ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہم لاتے ہیں، اور دونوں کے جو مطلب ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ معاہدہ۔ اب ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ میں کون سا ایسا فرق ہے جو ان کو آپس میں ایک ڈفرنس پیدا کرتا ہے؟ وہ ایک ہے، اور وہ ہے ایلیمنٹ آف انفورسبلٹی۔ رائٹ، ایلیمنٹ آف انفورسبلٹی۔ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ سائن کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، تو وہ اس وقت تک کنٹریکٹ میں کنورٹ نہیں ہوگا جب تک اس میں یہ ایلیمنٹ آف انفورسبلٹی کا نہیں آتا۔ لہٰذا ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ میں یہ ہلکا سا سلائٹ سا ڈفرنس ہے، فرق ہے جی۔ اب دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ ایگریمنٹ پلس انفورسبلٹی از اکول ٹو کنٹریکٹ، ٹھیک ہے، وہ پھر ایک پوری فارم بن جائے گی۔ رائٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انفورسبلٹی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ابھی ایلیمنٹ آف انفورسبلٹی کی ہم نے بات کی، تو دراصل یہ انفورسبلٹی وہ رائٹس اور اوبلیگیشنز ہیں جو اس ایگریمنٹ میں ارائز ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اوبلیگیشنز اور ڈیوٹیز ایک ایگریمنٹ میں نہیں آتی تو وہ کنٹریکٹ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، کنسیڈر نہیں ہوتا، نہیں کنسیڈر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر دو پارٹیز آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں اور وہ ایگریمنٹ، اس میں ایک چھوٹا سا میں چیز کو اور اضافہ کر لوں، ایک ہوتا ہے سوشل ایگریمنٹ کانٹریکٹ، یا اور دوسرا ہوتا ہے کمرشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو یہ کہے کہ کل میں آپ کی طرف کھانا کھاؤں گا اور پرسوں پھر آپ میری طرف کھانا میری طرف مدعو ہیں، یہ ہے سوشل کانٹریکٹ۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ جا پاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کی طرف جا پاتا ہے یا نہیں جا پاتا، الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ جو کمرشل ہمارا کانٹریکٹ ہوگا، اس میں جب ہم ایک چیز کو ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی تو اس میں اوبلیگیشنز بھی جنریٹ ہوں گے، اس میں ڈیوٹیز بھی پیدا ہوں گی ایک دوسرے کے اوپر۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر جب وہ کہے گا کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا اس عوض، فلاں چیز کے عوض اتنی تاریخ تک میں آپ کو اس کا جو کنسیڈریشن ہے، اس کا معاوضہ ہے، اس کا جو پیمنٹ ہے وہ دوں گا، تو یہ آ جائے گا کمرشل کانٹریکٹ اور وہ سوشل کانٹریکٹ۔ اس میں مزید اس کو اگر ہم تھوڑا سا الیبوریٹ کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کانٹریکٹ میں آفر، ایکسیپٹنس، اسی طرح پرومس، کنسیڈریشن، ایگریمنٹ اور دین کانٹریکٹ، ان ساری چیزوں سے مل کر کانٹریکٹ بنتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اورلی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں آپ سے یہ چیز لینا چاہتا ہوں یا یہ آپ سے لوں گا، اور یہ اورل ایک آپ کی نیگوشیشنز ہوگی، اس میں یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں، یہ پری میچور چیز ہے۔ پری میچور کانٹریکٹ اسی وقت پورا اپنا حجم رکھے گا، اپنا فارمیشن اس کی مکمل ہوگی جب یہ 6 جو نکات ہیں یہ اس میں پائے جائیں۔ جیسا کہ محترم بھٹی صاحب آپ نے بتایا کہ ایک معاہدہ کے لیے یہ 6 نکات ضروری ہیں، جس میں آفر ہے، ایکسیپٹنس ہے، پرومس ہے، کنسیڈریشن ہے، اور اس کے بعد ایگریمنٹ ہے، دین پھر یہ ایک کانٹریکٹ کی شیپ اختیار کر جاتا ہے۔ اب یہ جو کانٹریکٹ بنتا ہے، ظاہر ہے اسے کسی چیز پر رائٹ ڈاؤن کیا جائے گا، تو اس کے لیے عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کورٹ کچہری کے اندر اسٹیمپ پیپر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اور اس میں پھر لوگ 2 ورڈ یوز کرتے ہیں، معاہدہ بے
اور اقرار نامہ، اس پہ تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ اس میں سر بات اس طرح ہے کہ بنیادی طور پہ جب ایگریمنٹس ادوار میں اوائل میں ہوا کرتے تھے تو سادہ کاغذ پہ اسے تحریر کیا جاتا تھا۔ اسپین میں سب سے پہلے اسٹیمپ پیپر کو جاری کیا گیا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا ریونیو جنریٹ کرنا۔ رائٹ۔ تو اس پیپر کے اوپر چونکہ ایک مخصوص سٹیمپ گورنمنٹ کی طرف سے چسپاں ہوتی ہے، اس کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم ایک ایسا پیپر کہتے ہیں جس کے اوپر سٹیمپ پیپر، یعنی کہ پیپر کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ریونیو ہے وہ پھر گورنمنٹ کے جو محصولات، جی بالکل، محصولات میں وہ جمع ہوتا ہے۔ اب سٹیمپ پیپر کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے جوڈیشل سٹیمپ پیپر، ایک ہے نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر۔ جو جوڈیشل سٹیمپ پیپر ہے وہ نارملی ہم کورٹس میں کورٹ فیس کی شکل میں ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ وہ ایک الگ سے ہمارا ایک سٹیمپ ایکٹ باقاعدہ موجود ہے، اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس کی ایک اسپیسیفک ویلیو فیس انہوں نے مقرر کی گئی ہے، تو اس کے مطابق وہ ہم کورٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے نان جوڈیشل۔ یہ نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر وہ ہوتا ہے جس پہ ہم معاہدات تحریر کرتے ہیں۔ اب جب ہم سٹیمپ پیپر کے اوپر کوئی معاہدہ تحریر کرتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آپ اس معاہدے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اس کے اوپر تحریر میں موجود ہیں اس کے مطابق ٹائم فریم اس کے اوپر دیا ہوا ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کروائیں، اور بیفور سب رجسٹرار اس کو پراپرلی رجسٹر کروائیں۔ اس کے اوپر پھر مزید سٹیمپ پہ اس کی مخصوص فیس ہوتی ہے جو آپ پے کر کے پھر اپنے ڈاکومنٹس کو، جسے ہم رجسٹری کہتے ہیں، رجسٹری کی شکل میں پھر وہ آپ کا پیپر آ جاتا ہے۔ اب پہلے ادوار میں جو سٹیمپ پیپر ہے وہ آپ کو سٹیمپ وینڈر سے آپ لیا کرتے تھے، اب اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ نے چینجنگ کی ہے، اب ای سٹیمپ پیپر بھی آ گیا ہے اس وقت۔ تو آپ اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے چلان سے بھی آپ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ فیسلٹی موجود ہے، اور آپ جمع کروائیں، اور اس کے بعد وہ سٹیمپ پیپر آپ کو بینک سے مل جاتا ہے۔ اس دوران ایک چیز اس میں حکومت وقت نے بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا ہے کہ اگر آپ آج کی تاریخ میں سٹیمپ پیپر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہے ہیں تو آپ آن لائن جب اپنی فیس ڈپازٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ایک رسیٹ مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رسیٹ کو لے کے آپ 15 دن کے اندر اپنے کسی بھی قریبی بینک سے، بینک آف پنجاب سے، آپ وہ سٹیمپ پیپر کے جو باقی کاغذات ہیں پرتوں کی شکل میں جو ہوتے ہیں وہ آپ وہاں سے لے کے اس کے اوپر تحریر جو اپنی اسے لکھ سکتے ہیں، جو آپ نے معاہدہ بنانا ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سٹیمپ پیپر ہے یہ بنیادی طور پہ محصولات کی مد میں ایک آپ کے ایگریمنٹ کو، آپ کے کانٹریکٹ کو ایک ویلڈ شکل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم بھٹی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ سٹیمپ پیپر کی دو اقسام ہے، ایک جوڈیشل ہے، ایک نان جوڈیشل ہے۔ نان جوڈیشل کو عمومی طور پر ہم ان معاہدات کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ کون سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جن کا معاہدے کے ٹائم پہ ہونا ضروری ہے؟ فرض کریں ایک آدمی کوئی پلاٹ لیتا ہے، کوئی گھر لیتا ہے، کوئی یا کوئی ایسی پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی ایسی چیز خریدتا ہے، تو کون سے ایسے بیسک ڈاکومنٹ ہیں جو اس معاہدہ کرنے سے پہلے خریدار کو ان کے بارے میں جانچ ہونا ضروری ہے؟ بڑا اچھا میاں صاحب آپ نے سوال پٹ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کی اجازت سے میں کچھ تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا مزید۔ کانٹریکٹ جو ہمارا آپ کا پہلا سوال تھا اس کی مد میں میں نے عرض کیا تھا کانٹریکٹ کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح وہ 6 تو بنیادی چیزیں میں نے آپ کو جن سے مل کے ایک کانٹریکٹ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مزید ایسے اسینشل ایلیمنٹس ہیں
جنہیں پورا کیے بغیر جو آپ کا کانٹریکٹ ہے وہ فائنل نہیں ہوتا. وہ فائنل نہیں ہوتا. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے. بالکل. کہ کوئی بندہ آپ کو ایک چیز بیچنے کے لیے آفر کرتا ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بالکل. یہ تو ایک پہلا اس کا اہم نقطہ ہے. یعنی کہ معاہدہ اسی سے شروع ہوگا. آپ کوئی آفر کرتا ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سے آگے چیزیں شروع ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہے لیگل obligation. ٹھیک ہے. اور انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. کہ جب آپ آفر کریں اور دوسرا بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے تو اس کے ساتھ ایک لیگل obligation پیدا ہو جائے. ٹھیک. جیسا کہ میں نے جو پہلے 6 نکات میں نے کانٹریکٹ کے حوالے ضمن میں بتایا تھا کہ ایکسیپٹنس، آفر، ایکسیپٹنس اور پھر پرومس اور کانٹریکٹ کے درمیان جو فرق تھا لیگل obligation کے زمرے میں جو میں نے عرض کیا تھا، وہ جو لیگل obligation اس سے ارائز ہوگی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اسی طرح تیسرے نقطے پہ lawful consideration. یہ جو obligation ہے سر، اس کی بڑی اہمیت ہے. جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور ایک بندہ اس کو آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر ایک ایگریمنٹ تحریر کیا جاتا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ جو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تحریر کی جاتی ہیں، تو اس سے پھر ایک obligation آپ کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی کچھ اس بارے میں ڈیوٹیز پیدا ہو جاتی ہیں اور اسی طرح آپ کی کچھ obbligations آ جاتی ہیں ساتھ. اب تیسرے نمبر پہ ہے lawful consideration. معاوضہ. اگر آپ اس متعلقہ چیز کا معاوضہ ادا نہیں کرتے تو وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکتا. کانٹریکٹ کی تیسری یہ شکل معاوضے کے بغیر نہیں ہو سکتی. چوتھا ہے lawful object. lawful object سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس کانٹریکٹ میں جس چیز کے متعلق آپ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے وہ چیز جائز ہو. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ناجائز انلیگل کام کے متعلق کوئی کانٹریکٹ کریں، وہ کانٹریکٹ وائڈ کانٹریکٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نارکوٹکس کا کام کرتا ہے اور وہ کسی سیکنڈ پرسن کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے کہ جی آپ میرا یہ سبسٹانس جو ہے اسے اتنی پرسنٹیج پہ بیچیں، اور یہ کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. لہٰذا جب بھی کوئی کانٹریکٹ جس میں lawful object نہیں ہوگی وہ کانٹریکٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. پانچویں بات ہے کہ فری کنسنٹ. جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو دونوں فریقین کا فری مائنڈڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اب فری مائنڈ سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو تھریٹ کر کے آپ اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں. بعض اوقات آپ اسے اپنا کوئی انڈیو انفلوئنس ڈالتے ہیں، اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، کسی سے ڈلواتے ہیں کہ آپ مجھے یہ جو پلاٹ ہے آپ کا یہ مجھے ہی دیں، میں ہی خریدنا چاہتا ہوں اور اتنے پرائس میں ہی خریدنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ادا کروں گا. تو اسی طرح فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کنسنٹ حاصل کرتے ہیں کسی بندے کی. اب کانٹریکٹ کے بعد اگر وہ کوئی بندہ وہ کانٹریکٹ فلفل نہیں کرتا تو آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں آپ نے یہ 4 چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، آپ کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، آپ کو دکھا کے کچھ اور بیچا کچھ اور گیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا مس ریپرزنٹیشن، تو اگر یہ چیز آپ بیفور کورٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ غلط طریقے سے اس چیز کو مجھ سے لیا گیا ہے، تو کورٹ جو ہے وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ وہ جو کانٹریکٹ ہے اسے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اسی طرح کیپیسٹی آف دی پارٹیز بڑا اہم ہے کہ آپ ایک مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح ان ساؤنڈ مائنڈ لونیٹک پرسن کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا.
انسالوینٹ پرسن کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. انسالوینٹ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے اثاثہ جات اس کے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان سے تھوڑے ہوں، یعنی قرضے زیادہ ہوں اور اس کی جو پراپرٹی کی مالیت ہے وہ کم ہو. تو یہ چھٹا یہ جو پوائنٹ میں نے عرض کیا، یہ کانٹریکٹ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ ویلڈ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور ساتواں نقطہ ہے کہ لیگل فارمیلٹی. لیگل فارمیلٹی ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے سے زیادہ کا کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو لیگل اوبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو تحریری شکل میں رکھیں، اسٹیمپ پیپر کے اوپر اس کو تحریر کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ اگر سادہ پیج پہ آپ کا ایک کانٹریکٹ بنا ہوا ہے تو اس کی اتنی اہمیت قانونی لحاظ سے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی. اسی طرح 8واں اس میں نقطہ ہے سرٹین ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یعنی کہ جو آپ نے اس کانٹریکٹ کے اندر اپنی شرائط لکھی ہیں وہ واضح ہونی چاہیے، مبہم اور ابہام ان پہ نہیں ہونا چاہیے، کلیئر باتیں ہوں. یہ نہ ہو کل کو آپ یہ کہیں کہ اس تحریر کا میرا لکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا. تو جب تک یہ 8 چیزیں اور اس کے ساتھ پاسبلٹی آف پرفارمنس، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے پارٹی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے کہے جی یہ میرا مردہ ہے، اس کو آپ زندہ کریں اور میرے ساتھ کانٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں ایک ڈاکٹر ہے وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، ویلڈ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بھی جب تک اس کی اس چیز ایسا جیسچر جو ان ریئلسٹک ہو وہ ہم اس میں پرفارم نہیں کروا سکتے. ایک آخری اس میں جو نقطہ ہے ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ، اگر آپ کا جو مدعا ہے وہ واضح نہیں ہو رہا، آپ کی اس تحریر سے آپ کی سیل پرچیز جو ہو رہی ہے وہ اگر کلیئر نہیں ہو رہی، تب بھی آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. ایک آخری سوال بھٹی صاحب کہ ناظرین کو یہ بتائیے، عمومی طور پر ہوتا ہے کہ یہ اس پہ سٹے آرڈر ہے، تو سٹے آرڈر کی صورت میں کانٹریکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پرومس اور کانٹریکٹ کے درمیان جو لیگل ایک انفورسبلٹی کا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا تھا، انٹائٹلمنٹ کا، جب تک آپ کے نام کوئی چیز نہیں ہوتی آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. صرف اسٹیمپ پیپر پہ آپ کا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہو جانا آپ کی ملکیت کو ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری نارملی سوسائٹی میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ ایک فرد جو پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہے وہ ایک شخص سے 10 لاکھ روپے کا فار ایگزامپل کانٹریکٹ کرتا ہے ایک مکان کا، اور اسے وہ 50,000 روپے ایڈوانس دے دیتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے 4 ماہ کا ٹائم لے لیتا ہے، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، اور اس دوران وہ ایک تیسرے بندے کو پارٹی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے وہی مکان 12 لاکھ میں بیچ دیتا ہے. اب اس صورتحال میں جو پہلی پارٹی ہے اس کے ذہن میں اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ میرا جو پلاٹ ہے یا یہ جو میرا گھر جو میں 10 لاکھ میں بیچ رہا ہوں یہ تو اصل میں 15 لاکھ کا تھا، میں تو اس کو 12 لاکھ میں بیچ دیا، یہ تو میں نقصان میں چلا گیا. لہٰذا وہ اس کے ساتھ ایک ایشو اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بندے کو جس سے ہم نے یہ اس طرح کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ میں اپنے نام کرواؤں یا نہ کرواؤں، میں کسی تھرڈ پارٹی کے نام بھی اس کو کروا سکتا ہوں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہم تحریر میں نہیں لاتے اور یہ ہم اورلی آپس میں 2 پارٹیز آپس میں ڈسکس کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر انٹائٹلمنٹ کے آپ اپنی چیز کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. اس میں ایک سوال آپ نے جو پہلے کیا تھا مجھ سے کہ کون سی ایسی دستاویزات ہیں جی جو ریکوائرڈ ہیں کوئی بھی پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے،
تو وہ میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیلر کہلوا رہا ہے آج کل، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک ان رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ اور ایک بوگس قسم کا جو فرد ہے وہ آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ تو ایک قانونی ماہر ہونے کی حیثیت سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی چیز کسی سے پرچیز کریں تو ریناؤنڈ ڈیولپر سے آپ خریدیں، ان کے ذریعے خریدیں، اس سے فیک لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کا جو مال ہے وہ سیکیور رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں تو اس میں بنیادی چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہیں کوئی پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے، اگر وہ پیپرز ہیں، الاٹمنٹ پیپرز، جیسے ہماری سوسائٹیز میں آج کل فائلز سسٹم ہے، تو آپ نے الاٹمنٹ لیٹر دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ پیمنٹ کی جو رسیدس ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہے، اور اگر وہاں پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے تو جو ادارے ان کو سپروائز کرتے ہیں، جن کی اجازت کے ساتھ کنسٹرکشن ہوتی ہے، آپ نے ان اتھارٹیز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو پرمیشن دیے جانے کی بابت پوزیشن لیٹر آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ فرد کی اور رجسٹری کے حوالے سے اس کا ریکارڈ ہے تو آپ نے فرد ملکیت دیکھنی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم مشتری ہوشیار باش کے حوالے سے ایک اخبار میں، کسی نیوز پیپر میں ایک اشتہار بھی اس میں جاری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سیل ڈیڈ آپ اس کو چیک کریں، اس کی ویلیڈیٹی آپ کسی بھی پروفیشنل لائر کو کنسلٹ کریں، اسے اگر کوئی ڈاکومنٹ وہ آپ کو دیتے ہیں مالکان اپنی پراپرٹیز کے حوالے سے، تو بجائے کہ آپ خود پٹواری صاحبان اور دیگر سورسز سے اس کو ویریفائی کروائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ ان مافیاز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چکر دے سکتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے ریفرنس میں ایسے جو لائر ہیں جو اسپیسیفکلی سول کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو یہ سارے ڈاکومنٹس دیں، وہ آپ کو ان کی ویریفیکیشن کروا کے پھر دیں۔ ایک تو سیل ڈیڈ ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گفٹ ڈیڈز ہوتی ہیں، کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جس میں مالکانہ حقوق گفٹ کے ذریعے ملے ہوتے ہیں آپ کو، لہٰذا ان کا تصدیق کروائیں آپ ان سے۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کی کچھ ایسے ریسیٹس اور ایسی فائلز آپ کے پاس جو بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹ نے پلج کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز، خاص طور پہ پراپرٹی خریدنے کے وقت آپ کو یہ چیزیں تصدیق کرنا ضروری ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ محترم بدیع الزمان بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی بھی پراپرٹی آپ نے خریدنی ہے، بیچنی ہے، تو اس کے قانونی تقاضے ہر صورت پورے کرنے چاہیے۔ اس میں گورنمنٹ بھی آپ کی معاونت کرتی ہے اور قانون بھی آپ کی معاونت کرتا ہے۔ اسی صورت میں اگر آپ نے یہ پراپرٹی کسی رجسٹرڈ ڈیلر سے، کسی ایسے ادارے سے خریدی ہے جس کا اپنا وجود رجسٹرڈ ہے، تو ہمیں جب بھی ہم پراپرٹی خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ریلیونٹ سارے ڈاکومنٹ کو لیگل طریقے سے چیک کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں خود فرماتا ہے 3 سپارے کے اندر کہ جب تم کسی سے لین دین کرو تو اس کا معاہدہ ضرور کر لیا کرو، جس کا مفہوم ہے آیت مبارکہ کا، اس کو رجسٹرڈ ضرور کر لو، کسی پیپر پر ضرور اون کر لو، اور وہ کوئی ایسا بندہ اسے تحریر کرے جو اس کی اتھینٹسٹی کو جانتا ہو، جس کے پاس یہ نالج ہو۔ تو ہمیں یہ سٹیمپ پیپر اسی صورت میں کارآمد ہو سکتے ہیں اگر ان پہ تحریر اچھی چیز ہوگی جو کہ پراپر قانون کے مطابق ہوگی۔ اس میں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو سورہ مبارکہ کا آپ نے ترجمہ فرمایا، اس بارے میں 5 جو پوائنٹس ایسے ہیں
کہ اگر ہر بیچنے والا اور خریدنے والا اگر اس کو ازبر کر لیں اور ان کے مطابق اپنے اگریمنٹس کریں تو بہت حد تک فراڈ کے جو چانسز ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، جو بیچنے والا ہے وہ اور خریدنے والا، بیچنے والا اسٹیمپ پیپر نکلوائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کوئی چیز خریدنے یا بیچنے کے لیے اسٹیمپ پیپر لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ڈیٹیل دینا ہوتی ہے کہ آپ نمبر ایک کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں، اور آپ یہ چیز جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں یہ کس سے لے رہے ہیں اور کس کے حق میں لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کون سا بندہ اس کو تحریر کر رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک تحریر لکھی جائے، اور اسی طرح جو بندہ جو اتھارٹی یہ اسٹیمپ پیپر جاری کر رہا ہے اس کی بھی پیچھے اسٹیمپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں جو نقطہ ہے وہ ہے دو گواہان، خریدنے والا، بیچنے والا، جو بندہ اس کو تحریر کر رہا ہے، جو بندہ اس اسٹیمپ پیپر کو جاری کر رہا ہے، اور دو گواہان۔ اگر یہ 5 ایلیمنٹس آپ پورے کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت مشکل ہوگا فراڈ کرنا۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم سارے ہمارے ناظرین فالو کریں تو ہم آپ لوگ کسی بڑے پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ محترم بدیع بھٹی ایڈوکیٹ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ 5 ایلیمنٹس اگر ہم پورے کر لیتے ہیں جن کا بیسک قرآن سے اخذ لیا گیا ہے تو ہم زیادہ تر فراڈ سے اور اپنے ساتھ ناانصافی ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں ٹوکن منی کا بھی رواج ہے، تو وہ اس کو عمومی طور پر لوگ کچا ٹوکن یا پکا ٹوکن اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پاسداری کرنا ہر انسان کی، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور ایک اچھے اور بہتر معاشرے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔